MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی دنیا میں مختلف مقامات پر جماعت احمدیہ کے یا ذیلی تنظیموں کے اجلاسات ہو رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے ان اجلاسات کا اعلان کر دیا جائے تاکہ احباب ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پہلا ضلع میرپور خاص سے اطلاع ملی ہے کہ پہلا مجلس خدام الحمدیہ اور اطفال الحمدیہ کا اجلاس جو سالانہ اجتماع ہے آج 22 جولائی سے شروع ہو رہا ہے اور 2 دن تک انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ خدام الحمدیہ گجرانوالہ کی 3 مجالس کا سالانہ اجتماع بھی آج ہی منعقد ہو رہا ہے۔ مجلس انصار اللہ بنگلور بھارت کا دوسرا سالانہ صوبائی اجتماع 24 جولائی بروز اتوار منعقد ہو رہا ہے اور کل 23 جولائی کو لجنہ اماء اللہ ڈھاکہ کا ایک سیمینار اور خدام الحمدیہ اسکاربرا کینیڈا کا سالانہ اجتماع منعقد ہوگا۔ گزشتہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں گستاخی رسول کے نام پر کچھ ہنگامے ہوئے، کچھ شور پڑا، کچھ حکومت تو یوں معلوم ہو محسوس ہوا جیسے زلزلہ طاری ہو گیا ہو، کچھ معافیاں مانگی گئیں، کچھ بیانات سے لوگ منحرف ہوئے، ایک عجیب و غریب سا ہنگامہ ہوا تھا۔ اس کا متعلق میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور یہ خیال تھا کہ میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کی مذہبی حیثیت پر کھل کے روشنی ڈالوں گا، کیونکہ مضمون لمبا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آئندہ 2-3 خطبات تک یہ سلسلہ چلے۔ آج ابھی تمہید ہی ختم نہیں ہوئی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی مذہبی حصے کی باری آئے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی 1-2 اعلانات کرنے ہیں۔ مثلا جلسہ جو قریب آ رہا ہے اس سے متعلق چند ہدایات ایسی تھیں جو ذکر سے رہ گئی تھیں، ان کا ذکر بھی ہوگا۔ روانڈا کے متعلق ایک تحریک کرنی ہے، بس ان تمام امور سے شاید اتنا وقت نہ بچے کہ مذہبی حصے کا
کم سے کم ایک پہلو بھی پوری طرح بیان کیا جا سکے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے در حقیقت سیاست کی خلا بازیاں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ علماء نے بھی سیاستدانوں کی دکھتی رگ پکڑی ہوئی ہے، اور علماء کی دکھتی رگیں بھی سیاست کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس لیے یہ جیسے کوئی مداری کسی کھلونے کے بٹن دباتا ہے اور کرتب کرتا یا کراتا ہے، ویسے ہی کرتب وہاں دکھائے جا رہے ہیں۔ جو اتنا بڑا ہنگامہ بیان کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیا علماء نے، اس کی جو تصویریں وہاں سے پہنچی ہیں وہ اپنے ساتھ لگائی نہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کتنا بڑا علماء کا سپریم کورٹ کا گھیراؤ تھا۔ 15-20 کل ہیں، جن میں سے 2-4 داڑھی والے مولوی ہیں، باقی ان کے شاگرد اور لگے لپٹی کرنے والی باتیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو آنکھوں دیکھا حال لوگوں نے بیان کیا ہے، اسے سن کے ہنسی آتی ہے کہ چند مولوی گھیراؤ کے نام پر سپریم کورٹ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، اور پاکستان کا مرکزی حکومت کا وزیر خود ان کے احترام میں ان سے درخواست کرنے آیا، آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہرگز کچھ نہیں ہوگا، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ چنانچہ تھوڑے سے نفروں کے بعد وہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ سپریم کورٹ سے تھا، اور سپریم کورٹ پر دباؤ تھا کہ اگر تم نے ہماری مرضی کے فیصلے نہ کیے تو ہم یہ گھیراؤ بندی کریں گے۔ ایک وزیر یا ساری کیبنٹ کا کیا حق تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان سے کوئی وعدہ کرتی؟ اس لیے اندر کی کہانی کھلم کھلا باہر آ گئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، بلی تھیلے سے باہر آ گئی، تو پاکستان کی بلیاں ساری کی ساری تھیلے سے باہر دکھائی دیتی ہیں۔ عجیب و غریب واقعہ ہے چند علماء کا اکٹھے ہونا، اور پھر اتنا بڑا اخباروں میں بیان بازی، اتنی بڑی بیان بازی کہ گویا بہت ہی عظیم شان ایک واقعہ ہو گیا ہے، اور ناموس رسول کی خاطر علماء کٹ مریں گے اور ملک برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے خلاف کوئی بات ہو، اور پھر حکومت کا سر جھکانا کہ ہم کون ہوتے ہیں ناموس رسول کے خلاف کوئی بات کرنے والے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہو یہاں جو ناموس رسول کے خلاف بات کرے۔ اس لیے آپ سپریم کورٹ کا گھیراؤ چھوڑ دیں، اور سپریم کورٹ سے کے متعلق جو آپ کا دباؤ ہے وہ فکر نہ کریں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے ایسا ویسا فیصلہ دیا تو ہم استعفے دے دیں گے۔ یہ کیا تماشا ہے، کیا کھیل ہے؟ اس کا دوسرا نام نورہ کشتی بھی ہے، اور پاکستان میں نورہ کشتی بہت ہوتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ نورہ کشتی کے دنگل میں تبھی لوگ دلچسپی لیتے ہیں اگر احمدیوں کے بیچ میں بٹھایا جائے اور ان کے گرد پھر نورہ کشتی کے کھیل ہوں۔ باقی معاملات میں نورہ کشتی نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، احمدیوں کے معاملے میں اتنے ہنگامے ہوئے، 74 کے بعد تقریریں ہوئیں، ٹیلی ویژن پہ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیے کہ میں کوئی گولی اپنے عوام کے اوپر نہیں چلنے دوں گا، جو مرضی کر لو۔ لیکن بلوچستان میں ہزارہا بلوچیوں کو فوج کشی کے ذریعے بھون ڈالا گیا، اور وہاں نورہ کشتی نہیں ہوئی۔ یہ فرق ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جہاں حکومت کو یہ اطمینان ہو کہ احمدیوں کا گوشت ان لوگوں کے سامنے پھینک دیا جائے تو حکومت کا ادنا سا بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ان کی وفاداریاں خریدی جا سکتی ہیں، اور ان سے پھر اور بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ وہاں حکومت ایک ذرہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ معصوم احمدیوں کو ان مولویوں کے آگے ڈالا جائے اور کیسے کیسے ان پر مظالم کروایا جائے۔ ایک ادنا سی بھی پرواہ حکومت کو نہ انصاف کی، نہ حسن سلوک کی، نہ شہریت کے حقوق کی، کچھ بھی باقی نہیں رہتی۔ اور جہاں معاملہ حکومت کا اپنا آ جائے، حکومت کو خطرہ ہو کسی تحریک سے، وہاں ہر قسم کی فوج کشی بھی شروع ہو جاتی ہے۔
اور پولیس ایکشن کا بھی کوئی کنارہ باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ بھٹو صاحب کے مزار کے گرد بھی گولیاں چل جاتی۔ آخر وہاں کیوں عوام الناس کا خون قیمتی نہیں ہے؟ وہاں ان چھاتیوں پر کیوں گولیاں برسائی جاتی ہیں؟ یہ مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ آئندہ جب کوئی اس قسم کی نورے کشتیاں ہوں تو معصوم احمدی بھولے پن میں مجھے یہ نہ لکھنا شروع کر دیں کہ انقلاب آ گیا۔ وہ انقلاب جو آئے گا وہ اوپر آئے گا، وہ آسمان پر آئے گا اور آسمان سے اترے گا، پھر کسی کی مجال نہیں کہ اس انقلاب کی راہ روک سکے۔ اس لیے یہ کھیل تماشوں کو انقلاب نہ سمجھا کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ سیاستدان بہت مشکلات میں ہیں، اور ایک ان پر یہ تاثر ہے کہ احمدیوں کے معاملے میں اگر ہم نے کوئی بھی سختی کی تو اس بہانے فوج واپس آ جائے گی اور سیاست کی صف لپیٹی جائے گی۔ یہ ایک پرانا نظریہ چلا آ رہا ہے، پیپل پارٹی کے آغاز کے وقت کی بات ہے۔ پیپل پارٹی ہی میں یہ ایجاد ہوا تھا کہ جب بھی احمدیوں کے خلاف تحریک کو کچلا گیا، مارشل لا لگ گیا۔ اس لیے مارشل لا سے ملک کو بچانے یا اپنی جانیں چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ احمدیوں کو جن کے سامنے ڈالنا ہے، کھاؤ، یہ چیریں پھاڑیں، جو مرضی کریں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن مارشل لا کا خطرہ مول نہیں لینا۔ اس کے برعکس جب سیاسی تحریکیں زور پکڑتی ہیں تو وہاں کیوں گولی چلتی ہے، وہاں کیوں گلیوں میں خون بہائے جاتے ہیں، وہاں کیوں وسیع پیمانے پر قیدیں ہوتی ہیں؟ کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ یہ مسئلہ ہے جو میں کھولنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت کوئی تضاد نہیں۔ اس صورت میں دو ہی ان کو احتمالات دکھائی دیتے ہیں، یا تو اس تحریک کے نتیجے میں ہم ذلیل و خوار ہو کر اتریں گے اور ان رقیبوں سے جوتیاں کھائیں گے، یا مارشل لا آئے گا، نہ ہم رہیں گے نہ یہ رہیں گے۔ اس وقت مارشل لا ایک بہت قیمتی چیز اور ویلکم چیز دکھائی دیتی۔ اس وقت ان سیاستدانوں کی نظریں حقیقت میں مارشل لا پر لگی ہوتی ہیں۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ رقیب روسیہ حکومت میں داخل ہو جائے، حکومت میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں ان کو تو بہرحال اتارو، مارو، کوٹو، جس طرح بھی چاہو جیلوں میں ٹھونسو، ان کی چھاتیاں بھون دو گولیوں سے، لیکن آنے نہ دو۔ یا تو یہ مر کے ختم ہو جائیں گے اور ہم حکومت کریں گے، یا اگر آیا تو مارشل لا ہی آئے گا نا، ان کا ہاتھ بھی، ان کا بھی حق حکومت سے جاتا رہے گا، ہمارا بھی جاتا رہے گا۔ بس جو اس سے پہلے مارشل لا تھا، جو ضیاء کا مارشل لا لگا ہے، اس میں احمدیوں کے معاملے کا کوئی بھی دخل نہیں تھا، کوئی دور کی بھی بات احمدیت کی نہیں تھی۔ اس لیے مارشل لا سے تو ان کو نجات ممکن نہیں ہے۔ جب لگنا ہے، جیسا بھی لگنا ہے، وہ تو ان کا مقدر بن چکا ہے۔ جہاں سیاست میں اخلاق باقی نہ رہیں، جب سیاست میں اصول نہ چلیں، جہاں ہر چیز، ہر بات ہر پارٹی کے لیے جائز ہے، خواہ وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو، جہاں ملک کے عوام الناس کے احساسات نہ ہوں، نہ حکومت پارٹی کو ہوں نہ اپوزیشن پارٹی کو ہوں، صرف حکومت کی بھوک ہو اور اس کی طلب سب کچھ کروا ڈالے، جہاں یہ دستور سیاست ہو، وہاں سیاست نہیں چلا کرتی۔ آج نہیں تو کل ضرور ناکام ہو جاتی ہے۔ احمدیت کے معاملے کو ایک طرف کر کے دیکھ لیجئے، پہلے بھی تو کر چکے ہیں، پھر کب آپ کو سیاست مارشل لا سے نجات ملی تھی؟ تاریخ پاکستان کا بدترین مارشل لا وہ تھا جو احمدیت کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ آپ کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے آیا، ان تحریکات کے نتیجے میں آیا جو بھٹو صاحب کے خلاف وہی چل رہی تھی۔ اور اگر حکومت سمجھتی ہے اب کہ بھٹو صاحب کی پارٹی کے خلاف اب جو تحریکات چل رہی ہیں، ان میں احمدی گوشت پھینک کر ہم ان خونخواروں سے نجات حاصل کر لیں گے، تو جھوٹ ہے، وہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تاریخ پاکستان کا علم ہی کوئی نہیں، کوئی اس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ مارشل لا ناانصافی سے لگتا ہے، مارشل لا بے حیائی کے نتیجے میں لگتا ہے۔ اس وقت لگتا ہے جب فوج جو پہلے ہی تیار ہوتی ہے، اور فوج میں بھی بہت آنکھیں ہیں جو حرص کے ساتھ حکومت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں،
کہ جہاں ایسا بہانہ مل جائے کہ عوام یقین کر لیں کہ اب چارہ کوئی نہیں تھا اس کے سوا، وہاں ضرور دخل دیا جائے۔ اور جب یہ بہانہ ہاتھ آ گیا، جب عوام الناس میں یہ بات عام ہو گئی کہ دیکھو سیاست پھر ناکام ہو گئی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مارشل لاء سے ملک کو بچا نہیں سکے گی۔ مارشل لاء سے پہلے کے بیان بھی تو کبھی پڑھ کے دیکھیں، تمام فوجی افسر یہی بیان دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں، 2 دن پہلے تک یہی بیان آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بیانات کی کیا بات ہے، اپنے حالات درست کرو، اپنے کردار درست کرو، اصولوں پر قائم ہو تو ملک بھی بچے گا اور آپ بھی بچیں گے۔ اگر یہی ہلڑ بازی رہی جیسی کہ چل رہی ہے، اور پھر ناانصافی کی حد کے جماعت احمدیہ کو ہر دفعہ اپنے مفادات پر قربان کرنے کے لیے ظالموں کے رحم و کرم پر پھینک دیا جائے، جہاں رحم و کرم کے نام کی کوئی چیز باقی نہیں، اور جہاں مذہب سے تمسخر کیا جائے، مذہبی اقدار سے کھیلا جائے، وہاں کب تک آخر آپ مارشل لاء سے بچیں گے؟ وہی محاورہ صادق آتا ہے کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر بنائے گی، کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی۔ تو بکرے کی مائیں بنے بیٹھے ہو اور کہتے ہو کہ مارشل لاء سے گریز کرو، مارشل لاء سے بچنے کی کوشش کرو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اپنی ادائیں بدلو تو پھر ضرور ہے اور ہونا یہی چاہیے۔ اور میں تو سب سے زیادہ مارشل لاء کے خلاف اپنے خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، خود فوج کو سمجھا چکا ہوں اچھی طرح کہ دیکھو یہ کوئی طریق نہیں ہے ملک کی سیاست کو درست کرنے میں اثر انداز ہو۔ جب بے اصولیاں ہوتی ہیں تم چپ کر کے ایک طرف بیٹھے رہتے ہو اور کہتے ہو جی سیاست آزاد ہے، اور جب جانتے ہو کہ بے اصولیاں حد برداشت سے باہر چلی جائیں گی اور تمام حدود پھلانگ دیں گی، پھر تمہیں موقع ملے گا اور تم پوری طرح آ کر ساری سیاست کی سر لپیٹ دو۔ یہ وفاداری نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ فوج کا کام ہے اپنا دباؤ اس وقت ڈالے جب کہ بے حیائیاں ہو رہی ہوں، جیسا کہ اب ہو رہی ہے۔ جو پاکستان میں گورا کشتی کھیلی جا رہی ہے، اس کا حقیقت میں مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں۔ علماء کے بیانات پہلے سن لیجئے۔ یہ جو 10-15 علماء ہیں جنہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا سپریم کورٹ کا، ہاں یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہو تو کوئی بااصول حکومت کیا کرتی؟ اگر سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہو اور اس گھیراؤ کے سامنے کوئی حکومت سر تسلیم خم کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ آخری سہارا ملک کے بچاؤ کا بھی ہاتھ سے جاتا رہا، کیونکہ سپریم کورٹ انصاف کی آخری ذمہ دار اور علمبردار ہے۔ اگر اس پر چھوکرے دباؤ ڈال دیں یا داڑھی والے بچے دباؤ ڈال دیں اور حکومت برداشت کر جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی کوئی عزت، اس کے پاس انصاف کی کوئی ضمانت باقی نہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کو دیکھیں کہ آرام سے بیٹھے، کسی عزت والے غیرت والے ملک میں ایسے واقعات نہیں ہوا کرتے۔ انگلستان ہو یا امریکہ ہو یا یورپ کا کوئی آزاد ملک ہو یا مشرق بعید کے آزاد اور عزت دار ملک جو ہیں، وہاں یہ ناممکن ہے کہ ایسا واقعہ ہو۔ اگر دباؤ ڈالا جائے حکومت اور عدالت پر اور حکومت دخل اندازی نہ کرے اور دباؤ ڈالنے والوں کو سخت سزائیں نہ دے، تو تمام جج ایسی صورت میں حکومت سے اپنی عدالتوں سے استعفے دے کر باہر چلے جائیں اور خطرناک قسم کا عدلیہ بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے ججز بھی ماشاءاللہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جوں تک نہیں رہیں گی سر پہ کہ کیا واقعہ ہو گیا ہے۔ اور جہاں تک علماء کے بیانات کا تعلق ہے، ان کا دیکھیے ذرا، حکومت کو جان لینا چاہیے کہ توہین رسالت کے قوانین میں ترمیم کرنے والوں کے خلاف عوام خود تحریک چلائیں گے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ عوام میں ابھی تک اتنی ہمت ہے کہ وہ حکمرانوں کی اس قسم کے مذموم ارادوں کو ناکام بنا دیں۔ سوال یہ کہ وہ مذموم ارادے تھے کیا؟
معافیاں کس بات کی مانگی جا رہی ہیں؟ یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے کہ ہاں ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک؟ کس نے ہتک کی تھی؟ کس نے ہتک کرنے والوں کی حمایت کی تھی؟ کوئی ایسا واقعہ تو ہوا ہو؟ بیان جس سے بعد میں کنارہ کشی اختیار کر لی گئی وہ یہ تھا کہ جو قانون ملک میں رائج ہے دفعہ 105C کے تابع، 195C کے تابع، 295C کے تابع، اس کا غلط اطلاق ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو خطاب تھا یہ عیسائی دنیا سے تھا۔ احمدیت کا کہیں اشارتاً بھی کوئی ذکر اس میں نہیں تھا۔ ایک عیسائی ملک میں جو عیسائیت میں سب سے زیادہ یورپ میں متشدد ہے، یعنی آئرلینڈ، وہاں یہ بیان دیا گیا تھا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، یہ جو ہمارے جو قوانین ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے نام پر، یہ تو ان کی طرف ان کا رخ ہی نہیں ہے جو بے عزتی کرنے والے لوگ ہیں، جو گستاخی کرتے ہیں ان سے ان قوانین کا کیا تعلق ہے؟ تمہیں کیا فکر ہے؟ جو عشق میں جان دینے والے ہیں یہ تو ان کے خلاف بنایا گیا ہے۔ اس لیے حکومت اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ آئندہ کبھی کسی عیسائی کو اس قانون کے تابع نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، مفہوم یہ تھا جو سارے یورپ نے سمجھا، اور مولویوں کو یہ وہم پیدا ہوا کہ کہیں عیسائیوں کی گردن چھوڑتے چھوڑتے یہ احمدیوں کی گردن نہ چھوڑ دیں۔ اور یہ صرف تھا جو مبحث جس کے اوپر سارا شور پڑا ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا پہلے، اور میں اب بھی آگے جا کے ثابت کروں گا۔ سب سے زیادہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والی جماعت احمدیہ ہے۔ سب سے زیادہ ناموس مصطفیٰ میں فدا اور عاشق اور دن رات درود بھیجنے والی، اور تمام دنیا میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور برتر مقام کو ثابت کرنے اور قائم کرنے والی جماعت احمدیہ ہے۔ اس لیے جو مرضی کہتے تھے نا یہ تو فرضی باتیں کہیں کر رہے ہیں، جماعت احمدیہ سے ان قوانین کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور آگے جا کر جیسے بات کھلے گی یہ سب فرضی قصے ہیں۔ مگر مولویوں کے ہاتھ میں حکومت نے جماعت احمدیہ کی گردن تھما دی تھی، یہ کہہ کر کہ مرتد کا قانون تو ہم بنا نہیں سکتے، مجبوری ہے، بین الاقوامی قوانین اجازت نہیں دیتے، اس لیے اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے جتنے احمدیوں کو چاہو متہم کر کے ان کو تخت دار پہ چڑھا دو، اس میں حکومت ان سے تعاون کرے گی۔ یہ سازش تھی جس کے متعلق ان کو وہم پیدا ہوا کہ کہیں حکومت اس سازش سے پھر نہ گئی ہو، یعنی اپنا کردار ادا کرنے سے پھر نہ گئی ہو۔ اس پر انہوں نے شور ڈالا۔ پھر ایک بیان جاری ہوا امیر جماعت اسلامی کی طرف سے، قائم مقام امیر کی طرف سے، توہین رسالت کی سزا کے بارے میں وزیر اعظم واضح اعلان کریں، کوئی بھی مسلمان اس سلسلے میں نرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ دو ٹوک انداز میں واضح اعلان کہ یہ جرم پہلے کی طرح قابل دست اندازی پولیس ہے اور اس کے مرتکب کی سزا موت ہوگی۔ پھر اعلان تھا توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بعض شرپسند اپنی سیاست چمکانے کی خاطر توہین رسالت کی سزا کو ایشو بنا رہے ہیں۔ پھر ایک ملا کی طرف سے بیان تھا وزیر قانون توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ مولانا دور خاصی کا اعلان تھا۔ پھر اعلان تھا مولانا محمد انور صاحب کا اور سید نفیس صاحب، بے شمار نام ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلامی قوانین کو متنازع قرار دیا گیا تو تحریک چلائیں گے۔ اقبال حیدر کے بیان پر رد عمل کے طور پر ملک میں ان کی سر کی قیمت لگ گئی اور چند لاکھ روپے میں یہ وزیر قانون کا سر مارکیٹ میں بکنے لگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے اعلان کیا حکومت توہین رسالت کے قانون میں ترمیم یا سزا میں تخفیف کا ارادہ رکھتی ہے اور نہ ایسا کرنے کا سوچ سکتی۔ یہ خالد خل کا نہیں، یہ وفاقی کابینہ کا بیان ہے، پوری کیبنٹ بیٹھی ہے اور اس نے یہ اعلان کیا ہے۔
اور خالد خیر نے کہا کہ اقبال حیدر کی طرف جو بیان منسوب ہوا ہے من گھڑت ہے۔ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے عدالتی تحقیقات کا، اونچی سطح کی عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ کیا حکم تھا کہ میں نے یہ بیان دیا بھی تھا کہ نہیں، اور میری طرف یہ بیان منسوب ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس کا کیا مطلب تھا۔ عدالتی تحقیقات اگر ہونی تھی تو ان اخباری نمائندوں سے بھی تو پوچھا جاتا جن کے سامنے یہ بیان دیا گیا تھا۔ وہ جو اصل تحقیق کا جو حصہ بنتے ہیں، ایک پارٹی ہیں، ان کا کہیں ذکر ہی نہیں چلتا۔ یہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بیان ہونا چاہیے کہ وہ تحقیق کرے کہ آئرلینڈ کے اخبارات سچے بیانات دیتے بھی ہیں یا وہ پاکستانی اخبارات کی طرح کے ہیں۔ پھر دفعہ 695 میں موت کی سزا تبدیل نہیں کی گئی۔ موجودہ حکومت آئین اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین کے مطابق قادیانیوں کے بارے میں سابقہ پالیسی پر کاربند ہے۔ یہ اعلانات ہیں کیبنٹ کے اور حکومت کے۔ صدر صاحب فرماتے ہیں توہین رسالت کا اصل قانون برقرار رہے گا۔ اس قانون میں ترمیم کی ہے، نہ ایسا کرنے کا ارادہ ہے۔ سرکاری ترجمان مساوات میں بیان شائع ہوتا ہے، توہین رسالت کی سزا موت ہے، ترمیم ممکن نہیں۔ وزیر اعظم محترم بے نظیر بھٹو اور ان کی حکومت نبی کریم کی فضیلت اور احترام پر پختہ یقین رکھتی ہے اور اس قانون میں ترمیم کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ توہین رسالت کے مرتکب افراد کو معاف کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ توہین رسالت کی سزا کم ہوگی، نہ قانون بدلے گا۔ پھر وفاقی کابینہ کا ایک بیان ہے کہ حکومت اس حد تک جانے کو تیار ہے، یعنی ہمارا پیچھا چھوڑو خدا کے لیے، ہم حکومت اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو 3 مرتبہ پھانسی دی جائے۔ 3 مرتبہ کہتے ہیں ہم پھانسی دیں، خدا کے واسطے معاف کر دو۔ توہین رسالت قانون میں تخفیف یا تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ اعلان جو ہے 3 مرتبہ پھانسی کا کابینہ کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ کیبنٹ، وزیر اعظم بھٹو صاحب کی کیبنٹ اعلان کر رہی ہے کہ ہم اس پر بھی تیار ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ پھر کہتے ہیں کھلی ہی نہیں بلکہ مخفی گستاخی کرنے والا بھی پکڑا جائے گا۔ یہ بڑا دلچسپ ہے محاورہ، مخفی گستاخی، کیونکہ جہاں گستاخی دکھائی نہ دے وہاں مخفی گستاخی ہر جگہ بیان کی جا سکتی، اور وہی قصہ ہے جو چل رہا ہے ملک۔ کہتے ہیں توہین رسالت قانون میں تخفیف یا تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رسول اکرم کی شان میں کھلی یا مخفی گستاخی کرنے والا سزائے موت کا حقدار ہے۔ یہ اقبال حیدر صاحب کا بیان آ گیا۔ کہتے ہیں گستاخ رسول کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی اور سزا ہوتی تو اس پر بھی عمل درآمد کرتے۔ توہین رسالت کے مرتکب بدبختوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ ہے نہ کوئی مقام۔ ہم جیسے غلام مصطفیٰ کے لیے ناموس رسالت کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ یہ وزیر اطلاعات صاحب فرما رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں گستاخ رسول واجب القتل ہے، قانون میں ترمیم نہیں ہوگی۔ حکومت توہین رسالت کے بل میں رد و بدل نہیں کرے گی، شاتم رسول کی سزا موت ہے۔ گورنر پنجاب سردار ظفر عباس صاحب اب رجوع ممبر قومی اسمبلی، حکومت توہین رسالت قانون میں تبدیلی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جنہیں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا اعزاز حاصل ہو وہ توہین رسالت قانون میں ترمیم بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے جو ان کا توہین رسالت سے متعلق شور و غوغا اور فرضی قصے اور نورہ کشتیاں اور وجوہات میں نے بیان کی ہیں۔ اصل اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس قوم کا کردار کس حد تک مسخ ہو چکا ہے دین سے لا علمی کے نتیجے میں۔ ایک عدالت میں، کہاں ہے وہ عدالت کا، لدھنا کی عدالت کا جو بیان تھا
کہاں غائب ہو گیا؟ ہاں مل گیا. فیصلہ سیشن جج لودھراں مجریہ 7694 کہتے ہیں The Muslims are very sensitive regarding finality of the prophethood. The Muslims are very sensitive regarding the finality of the prophethood. Muslims can tolerate shirk in Tawheed, but they cannot tolerate any shirk in prophethood. پھر کہتے ہیں preaching of anything contrary to the finality of the prophethood outrages religious feelings of the Muslims, مجھے لکھا ہے to the Muslims. فیصلہ سیشن جج لودھراں مجریہ 7694. اس وقت اس قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے، علماء ان کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اس مقام تک لے گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شرک کوئی ایسی بات نہیں، ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن شرک فی رسالت برداشت نہیں ہو سکتا. اور شرک فی رسالت کیا چیز ہے، اس کی تشریح کچھ ضروری ہے. پہلا اس کا حصہ ہے اللہ کا شرک برداشت ہو جائے گا، رسول کا شرک برداشت نہیں کریں گے. اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ تعالیٰ اپنا شریک بنانا کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتا. جو خدا فرماتا ہے کہ جو میرا شرک کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس کے سوا جو بھی گناہ ہو میں وہ معاف کر سکتا ہوں، اور میں بہت بخشنے والا اور مہربان. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وہ بخشتا ہے اس کے سوا، اللہ کے شرک کے سوا وہ نہیں بخشا جائے گا، ہر چیز بخش سکتا ہے. لِمَن يَشَاءُ جس کے لیے چاہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا مُبِينًا، اور جو اللہ کا شرک کرے وہ بہت ہی بڑا افترا، بہت ہی کھلا کھلا افترا کرنے والا ہے. لیکن ان علماء نے پاکستان کے دماغ اور سوچ اور کردار کو اس حد تک ذلیل اور رسوا کر دیا ہے کہ خدا کے اس دعوے کے برعکس یہ اعلان کیا جا رہا ہے اور عدالتوں میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم رسالت کا شرک برداشت نہیں کریں گے. خدا کا شرک ہوتا ہے تو ہوتا چلے، اور کر ہی رہے ہیں سارے، ایک دوسرے کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، قبروں کی پوجا ہو رہی. کون سا شرک ہے جو وہاں جاری نہیں ہے اور جس کے خلاف کسی قسم کی کوئی احتجاج پایا جاتا؟ مردہ پرستی تو اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ اس پر چادر چڑھانا یوں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے خدا کی مغفرت کی چادر کی لپیٹ میں آ گئے. کسی نے خوب کہا تھا، کوئی غریب پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر ایک قبر کے پاس، تو کوئی صاحبہ آئیں اور بہت بڑی چادر اس کو پہنائی. اس نے کہا مردوں کو پہنا رہی ہو، یہ غریب ننگا بیٹھا ہوا اس کو چادر نہیں پہنا. یہ اس قوم کا حال ہے. عورتوں کے سروں سے چادریں اتر گئی ہیں. غریبوں کو تن ڈھانپنے کے لیے 4 بالشت کپڑا میسر نہیں آتا، اور قبروں پر بڑی بڑی چادریں پہنانے والے وزرائے اعظم اور گورنر اور بڑے بڑے ان کے مشاہیر پہنچتے ہیں اور تصویریں کھنچوا لیتے ہیں اور ان کی بخشش کے سامان ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے شرک کا تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، شرک فی رسالت برداشت نہیں ہوگا. اور شرک فی رسالت ہے کیا یہ بھی تو سمجھا جائے. لیکن اس سے پہلے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا موقف بھی آپ کو بتا دوں. آپ اس موضوع پہ کیا کہتے تھے؟ آپ کا دل تو وہی تھا جو خدا کا دل تھا. جو خدا کی باتیں تھیں وہی محمد مصطفیٰ کے منہ کی باتیں بن جایا کرتی تھیں. جنگ احد کے موقع پر جب ابو سفیان بار بار نام پکار کر غیرت دلا رہا تھا کہ ہو زندہ تو آؤ میدان میں نکلو، وہ چاہتا تھا کہ پتہ چلے مسلمان کہاں چھپے بیٹھے ہیں، تو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا اور کہا کہاں ہے محمد، اگر وہ زندہ ہو تو سامنے آئے. اس پر صحابہ جواب دینے لگے، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے اور زور سے دبا دیا ان کو کہ نہیں، کوئی جواب نہیں دینا.
پھر یک کے بعد دیگرے مختلف صحابہ کے انہوں نے نام لیے. بیان کرنے والے کہتے ہیں ابو بکر کا نام لیا، عمر کا نام لیا اور دوسروں کے نام لیے. ہر دفعہ جو غیرت میں کوئی صحابی اٹھتا تھا تو اس کو دبا دیا جاتا تھا کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا. یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا اولو حبل، اولو حبل، کہ حبل ذات کی جے ہو، حبل کا نعرہ لگاؤ. وہ بلند ہوا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ سن کے بے چین ہو گئے. اور وہ جواب کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ خدا پر حبل بت کی برتری کا اعلان کر رہے ہیں، اب کیوں جواب نہیں دیتے، اب کیوں خاموش؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل. اور احد کی وادی اللہ اعلی اجل کے نعروں سے گونج اٹھی. وہ چند صحابہ، زخمی صحابہ تھے جو ایک غار کی پناہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر جب خدا کی غیرت کا سوال آیا، جب شرک کے خدا بندی کا سوال آیا تو نہ ناموس سے مصطفی بھی خاموش رہ سکتی تھی اس وقت، نہ محمد رسول اللہ کی جان کی کوئی قیمت آپ کے اپنے نزدیک باقی رہی، نہ صحابہ کی عزت اور ان کی جانوں کی کوئی قیمت باقی رہی. یہ سارے سلسلے اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں تھے. اور اگر یہ نہ ہو تو رسالت کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اگر توحید نہیں تو رسالت کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. مگر اس قدر جاہل بنا دیا گیا ہے اس قوم کو کہ جیسا کہ میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ جب خدا تعالیٰ انسانوں پر شریعت کا بوجھ لاتا ہے اور وہ اس بوجھ کو اتار پھینکتے ہیں جیسا کہ قومیں اتار پھینکتی ہیں، تو پھر گدھوں پر لاد دیا جاتا ہے اور گدھے ان کے سردار بنا دیے جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے جو بین ہی اس وقت بدنصیب ہمارے پیارے وطن، بدنصیب پاکستان پر صادق آ رہی ہے. جہاں تک اللہ کی توہین کا تعلق ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جہاں تک شرک خداوندی کا تعلق ہے یہ اور بات ہے. لیکن شرک کا مطلب خدا کی توہین نہیں لیا گیا. یہ جو مبحث کا اختلاف ہے اس کو اب میں کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہتے ہیں توحید شرک پھر رسالت برداشت نہیں، تو مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی برداشت نہیں. اتنا جاہلانہ نعرہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اسلام کی ادنا بھی سدھ بول ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نعرے میں کوئی جان نہیں، بالکل اسلام کے برعکس ہے. سارے عالم پر نگاہ دوڑا کر دیکھ لیجئے، تمام مذاہب کی کتب کا مطالعہ کیجئے، ایک بھی ایسا نبی نہیں ہے جس نے کسی اور نبی کے تصدیق کو اپنے ایمان کی تصدیق میں شامل کیا. بدھ اپنے کو منواتا ہے اور مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے. کرسچن آتا ہے اور اپنے آپ کو منوا کر مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے. رام نازل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو منوا کر چلا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی منوا کر چلے گئے. اور موسیٰ نے بھی یہ شرط نہیں داخل کی اپنے ایمان میں کہ جب تک دوسرے انبیاء کو بھی نہ مانو مجھے تم تسلیم نہیں کر سکتے. ایک ہی وہ رسول تھا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی تفہیم توحید کا ایک عظیم جلوہ ہے کہ خدا نے آپ کو یہ تعلیم بخشی کہ جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ تو خدا کا تو کوئی شریک نہیں، لیکن نبی بہت ہوں گے اور ہر ایک کی تمہیں عزت کرنی ہوگی اور ہر ایک کو بعض پہلوؤں سے برابر دیکھنا ہوگا. چنانچہ یہ اعلان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا گیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ رسول ان بس سب باتوں پر ایمان لیا ہے جو اللہ کی طرف سے اس رسول پر اتاری گئی. ان باتوں کی خبر ابھی پاکستان کو نہیں پہنچی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور سارے مومن جو محمد رسول اللہ کے مومن ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں ان باتوں پر. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایک رسول پر ایمان نہیں لائے، تمام کے تمام اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، فرشتوں پر ایمان لے آئے ہیں،
ایک کتاب نہیں تمام کتابوں پر ایمان لے آئے. شرک فی القرآن بھی اب اس کو آپ کہہ دیجیے. رسول ہی اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئے اور یہ اقرار کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل، اور کہتے ہیں ہم عہد کرتے ہیں اے خدا کہ ہم تیرے بھیجے لوگوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے. اور ایک ہوں یا لاکھ ہوں، ہمارے نزدیک یہ شرک فی نبوت نہیں ہے، یہ توحید ہی کا کرشمہ ہے کہ اس توحید سے جتنے جلوے پھوٹیں گے وہ سارے سر آنکھوں ان سب کے سامنے ہم سر تسلیم خم کریں گے. یہ ہے قرآن کا بیان، یہ ہے قرآن کی روح سے توحید اور توحید فی الوہیت اور توحید فی رسالت. پھر کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے خدا ہمارے لیے اس کے سوا رہا کیا ہے کہ سنیں اور اطاعت کریں. اور وہ آواز جس رسول کی طرف سے آئے اگر وہ تیری آواز ہے اور تبدیل نہیں ہوئی تو ہر آواز سر تسلیم خم کرنے کے لائق ہے. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرانے انبیاء کی باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِّ. اے محمد ان سب رسولوں کی ہدایت کے مطابق تو بھی پیروی کر. یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ جو سب ہدایتوں سے بڑھ کر ہدایت لانے والے تھے ان کو حکم ہو کہ ان کی ہدایتوں کی پیروی کر؟ مراد وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کی ہدایت کی کوئی بھی قیمت نہیں اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں تھی، اور اگر خدا کی طرف سے تھی تو کون ہے جو اس ہدایت کے سامنے سر بلند کر سکے؟ یہ وہ توحید فی رسالت ہے جس کی یہ باتیں کر رہا ہے. اور پھر یہ خیال کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سارے شریک منظور، آپ کے وصال کے بعد شریک منظور نہیں، تو اس بات کو تو ان کے عقیدے کھلم کھلا جھٹلا رہے ہیں. اس قدر دوگلاپن، اس قدر منافقت، اتنا جھوٹ. قوم کو بتاتے نہیں یہ دوسرے سانس میں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا اور نبی اللہ کے طور پر نازل ہوگا. اور کیا ان کے فتوے شائع ہوئے نہیں ہیں کہ وہ امت میں آئے گا اور امت میں نبوت کرے گا، اور جو اس کی نبوت سے انکار کرے گا وہ امت محمدیہ سے باہر نکل جائے گا، پکا کافر اور پکے سے پکا کافر ہو جائے گا. تو نبوت کے تو خود قائل ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والی قائل ہیں، لیکن مشرکانہ نبوت کے یہ قائل ہیں، ہم نہیں. ہم جس نبوت کے قائل ہیں وہ یہ ہے امت محمدیہ میں مسیح پیدا ہوگا، آپ کے غلاموں میں سے اٹھے گا اور آپ کی غلامی میں ہر شرف پائے گا. یہ شریک کو بلاتے ہیں. آج سب سے بڑی شریک مسلمانوں کی عیسائیت ہے، اور عیسائیت کے رسول کو امت محمدیہ میں نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں شرک فی رسالت برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر شرک کیا ہوتا ہے؟ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. یعنی ایسے نبی کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کریں گے، اس کے کہے میں چلیں گے، نبی اس کو کہا کریں گے، اس کا کلمہ پڑھیں گے اس کی نبوت کا، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل. یہ جو نبی عیسیٰ تھا اس کو ہم نے بنی اسرائیل کا نبی بنا کے بھیجا تھا، امت محمدیہ کا نبی کبھی نہیں بنایا. قرآن کہے گا بنی اسرائیل کا نبی، مولوی کہیں گے نہیں بنی اسرائیل ہی کا منظور ہے کیونکہ ہم تو مرے جاتے تھے، امت محمدیہ میں تو ناممکن تھا کہ کوئی پیدا ہو جائے، اس لیے شکر کرو خدا سے غیر قوموں سے آیا تو صحیح. اور اس بیچارے نے 2000 سال قید تنہائی کاٹی ہے، اب اس کا انکار کرو کہ ظلم نہ کرو، جیسا کیسا بھی ہے قبول کر لو، چاہے امت موسوی کا ہو، اس سے کیا کرا؟ نبی چاہیے تھا نا، نبی آ گیا. تو نبی چاہیے کیوں تھا؟ نبوت تو بند ہے. بند کیوں ہوئی اگر چاہیے تھا؟ امتزازات کو تو حل کر لو پہلے، پھر یہ بھڑکیاں مارو جو تم مارتے ہو اور کہو کہ شرک فی نبوت منظور نہیں. مشرک خود ہو، نبی کے قائل ہو، لیکن غیر نبی کے قائل، اس نبی کے قائل ہو جس کی امت نے سب سے زیادہ اسلام کی رقابت کی ہے، اسلام کے خلاف ازد کی ہے.
اسے اپنا سردار ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہو، اور ابھی کہتے ہو شرک فی رسالت کے ہم قائل نہیں، شرک پھر اللہ کے تو قائل ہے ہی نہیں، وہ تو تم مان بیٹھے ہو۔ اب شرک فی رسالت والا اپنے سب صاف ہو، نہ وہ رہا نہ وہ رہا۔ تمہاری مثال تو اس بے وقوف تیل ڈلوانے والے کسی بن گئی ہے جو چھوٹا برتن لے کر زیادہ تیل کے پیسے لے کے گھر سے نکلا، اور برتن کے پیندے میں بھی تھوڑی سی جگہ بنی تھی، کپ الٹا سا بنا ہوتا ہے۔ اس نے جب تیل خریدا تو کچھ تیل کیونکہ پیسے زیادہ دے بیٹھا تھا بچ گیا، تو اس نے اس کو الٹا دیا اور کہا باقی اس طرف ڈال۔ دکاندار نے کہا ہے یہ کیا کرتے ہو، تو گر گیا، اس نے فوراً سیدھا کر دیا، اور جو تھا وہ بھی کیا۔ ان کی تو شرکوں کا یہ حال ہے، وہ بڑا برتن خدا والا تو خود الٹا بیٹھے، کہہ دیا یہ نہیں ہم اس کی پرواہ کوئی نہیں، اللہ کا شرک کیا فرق پڑتا۔ اور وہ جو شرک رسالت تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا، وہ معاملہ بھی ہاتھ سے گیا۔ ثابت کر بیٹھے ہیں اپنے عمل اور اپنے عقیدوں سے کہ شرک فی رسول کے اگر قائل ہیں تو یہ قائل ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کا بلا استثناء بلا شک یہ عقیدہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے غلاموں میں سے خدا کسی کو شرف بخشے تو بخشے، غیر کی مجال نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں دخل دے۔ اور شرک پھر رسالت کس کا ہے اور کس کا نہیں، کوئی تو عقل کرو۔ مگر جب عقل رہے ہی نہ باقی، جب قرآن کے اس فتویٰ نے صادر ہونا ہی ہونا ہے کہ اپنا بوجھ تم اتار بیٹھے ہو اور گدھوں کی پیٹھوں پہ لا دی، جن کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا لگا ہوا ہے، پھر امام مہدی کی باتیں کرتے ہیں۔ امام مہدی نے کرنا کیا ہے؟ شریعت کامل ہو گئی، قرآن غیر مبدل کتاب، حدیث میں صحاح ستہ ایسی ہیں جن پر بہت اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ کسی نبوت کی تاریخ میں اتنی مستند کتابیں موجود نہیں جتنی صحاح ستہ ہیں۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ مہدی کے کیوں قائل ہو؟ وہ 72 فرقوں والی بات کیا ہو؟ بٹے کیوں اور بٹتے کیوں چلے جا رہے ہو؟ عملاً ساری امت مشرک بنی بیٹھی ہے۔ یہ سارے حالات سب برداشت ہیں، لیکن اگر برداشت نہیں تو یہ عقیدہ برداشت نہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ امام جن کی آپ نے خبر دی ہے جب وہ آئیں تو ان کو ماننا فرض ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو تکلیف دیتا ہے، اس کے سوا کوئی تکلیف نہیں۔ بس یہ سب جھوٹے قصے ہیں، فرضی باتیں۔ ان لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ ان کے سیاستدان اتنے جاہل اور لا علم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایسے جھگڑا ہے کیا، اور جج بیٹھے فیصلے دے رہے ہیں کہ دیکھو نا بات یہ ہے کہ اللہ کے شرک تو خیر کوئی بات وہ ہم برداشت کر لیں گے، مگر رسالت کا شرک برداشت نہیں کر سکتے۔ جو جاہلوں نے قصے چلائے وہ چل پڑے۔ میں نے عدالتوں کے فیصلے دیکھے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ مولوی پہنچتے ہیں اپنے دستے اٹھا کے اور ججوں سے کچھ کہتے ہیں، ان بیچاروں کو اپنے دین کا علم کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی پھر لکھ دو فیصلے ہمارے لیے۔ وہ مولویوں کی تحریریں صاف پہچانی جاتی۔ یہ تحریر پہچاننے کا فن تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہزاروں سال کی پرانی کتابوں میں متعلق یہ بتا دیتے ہیں ماہر فن کہ یہ فلاں کی تحریر ہے، یہ فلاں کی نہیں ہے، اور یہ فلاں جگہ دخل اندازی ہوئی ہے۔ بائبل کے مطابق بھی اس طرح تحقیق ہے۔ تو ان مولویوں کی تحریریں اور ججوں کی تحریریں ایک جیسی تو نہیں ہوتی، بڑا نمایاں فرق ہے، اور وہ فرق ان کے فیصلوں میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ جہاں مولوی کا فیصلہ شروع ہوا ہر احمدی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب کس کی بات شروع ہو۔ جہاں یہ چل رہا ہے وہاں شرک کیا اور گناہ کیا، فسق و فجور کیا، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے بن جاتے ہیں۔ اتنا گناہ بڑھ گیا ہے پاکستان میں کہ اس کا تصور بھی باہر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے سے بھیانک جرائم روزانہ نظر کے سامنے آتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے جو نظر کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ جہاں پولیس بیچاری مجبور اور بے اختیار ہو، پیسے کا جواب انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہو، اگر ممکن نہ رہے، اگر شرم ہے تو پیسے کی۔ بعض لوگوں کو پیسے کی بڑی شرم ہوتی ہے، وہاں پیسے کی بڑی شرم۔
باقی شرمیں اٹھ گئی ہیں. یہ شرم ہے جو بڑی مضبوطی سے قائم ہے. اور مولویوں میں بھی یہ بڑی شرم پائی جاتی ہے، پیسے کی بڑی شرم کرتے ہیں. ایک دفعہ حضرت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب کے متعلق پتہ چلا کہ اس نے نکاح پر نکاح پڑھا دیا. حضرت خلیفۃ المسیح اول کو اس پر بڑا حسن ظن تھا، انتظار کرتے اور ملنے کے لیے آیا کرتا تھا. وہ ملنے آیا تو اس سے پوچھا کہ مولوی صاحب میں تو بڑی آپ کی عزت کرتا تھا، آپ تو بڑے متقی بزرگ پرہیزگار انسان، میں مان نہیں سکتا کہ واقعہ ہوا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ جھوٹ ہے. اس نے کہا جناب میری بات تو سن لیں، یک طرفہ بات نہ کرتے چلے جائیں، میری بات تو سن، میرے موقع تو دیں. میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، میں نے نکاح پہ نکاح پڑھایا ہے، مگر جس کا پڑھایا جب اس نے چڑی جتنا روپیہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا میں کیا کر سکتا. چڑی جتنا کہتا روپیہ اتنا بڑا نظر آ رہا تھا مجھے، جو ہرس کی آنکھوں اسے بڑھا کے بھی دیکھ رہی ہوتی، بہت بڑا اس کو روپیہ دکھائی دیا. میں کیا کر سکتا. تو وہاں پیسے کی بڑی شرم ہے. اب بیچاری پولیس کیا کرے، کوئی پیش نہیں جاتی. جہاں پیسہ چل جائے وہاں ہر دوسرا جرم جائز ہے، اس لیے سب مقدمے دب جاتے ہیں، سب گناہ نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، وہاں نظر آتے ہیں جہاں پیسہ نہ دیا. اور مرضی ہے اپنے چاہو تو اپنے خلاف شرعی عدالت میں کیس بھجوا دو، چاہو تو عام عدالت میں. قوم کو دو اختیار ہیں، ایک طرف شریعت کی اتنی غیرت کہ مولوی کہتا ہے کہ شریعت میں آئی تو ساری قوم سر کٹا دے گی، دوسری طرف ہر مجرم اور قریباً ہر ایک ہی مجرم بناؤ شرعی عدالت سے ایسا بھاگتا ہے جیسا کوا غلیلے سے بھاگتا. اور جاتے کیوں نہیں وہاں مقدمے، وہ مردار کی طرح کیوں بیٹھی ہوئی عدالت. دنیا کی ساری عدالتیں مقدموں سے بھری ہوئی ہیں، اتنی بھری ہوئی ہیں کہ 6 مہینے سال کئی سال تک مجرموں کے فیصلے ہی نہیں ہو رہے. وجہ یہ ہے کہ شریعت سے ڈرتے ہیں لوگ اور پیسہ دے دیتے ہیں پولیس کو، پولیس کے اختیار میں ہے، چاہے تو شریعت کی عدالت میں بھیجے چاہے تو ملکی قانون میں بھیج دے. یہ تو شریعت کا احترام ہے. اور تقوی اور ہمدردی بنی نوع انسان کی یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے بعض قیدیوں نے، حالانکہ مجھے جانتے بھی نہیں، ان احمدی قادیوں سے تعارف حاصل کر کے جو اس جرم میں پکڑے گئے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے، انہیں بتایا کہ کچھ نیک آدمی یہاں ہمارے لوگوں میں بس کے گئے ہیں، یہاں ان سے آپ کو پتہ چلا، سنے آپ بھی خدا ترس ہیں. عمر قید کی ختم ہو چکی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، باہر نکلنے کے لیے پیسے نہیں. اتنی بے حیائی، ایسی سنگ، ہر شخص مردار خور بنا ہوا. کہیں قتل ہو سے پھر دیکھیں تھانے دار کس طرح لہک لہک کر، جس طرح گدیں اترتی ہیں اس طرح اپنی پولیس فورس لے کر قتلوں پہ اترتے ہیں. اور پھر رائٹ اینڈ لیفٹ، دائیں اور بائیں، جس کا نام آ سکے اس کا لکھتے چلے جاتے ہیں. یہ تفتیش ہے. اور پھر پیسے چلتے ہیں. اور ایسے واقعات ایک نہیں بارہا ہوئے ہیں کہ زیادہ پیسے دے کر مجرم تو آزاد ہو گئے اور معصوم پکڑے گئے. اور ابھی ایسے ہی ایک چند 3 معصوم بچوں کی ماں کا مجھے خط ملا، اور ہماری تحقیق کے مطابق بالکل سچی ہے. وہ کہتی ہے اس طرح قتل ہوا تھا ایک گاؤں میں، 25 سال کی بات ہے، اور شریکے نے ہماری جائیدادوں پر قبضے کرنے تھے، اس لیے جس کا جو قاتل تھے انہوں نے پولیس کو پیسے دیے، وہ آزاد دندناتے پھر رہے ہیں. اور میرے 3 بچے، 3 ہی بیٹے تھے، وہ اس جیل میں 25 سال عمر قید کاٹ رہے تھے. اس بیچاری کے کبھی کبھی دردناک خط آ رہے تھے. کل پھر اسی مضمون کا خط ملا کہ 25,000 ایک بیٹے کو باہر نکلوانے کے لگ رہے ہیں، جبکہ 25 سال عمر گزر چکی ہے، فیصلہ ہو گیا کہ باہر نکلواؤ. مجھے مدد کریں تو ہوگا. جماعت تو کرتی ہے مدد، اپنوں کی غیروں کی بھی. اور جہاں تک توفیق ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جہاد کریں، لیکن جس قوم کا یہ حال ہو گیا ہو، ایسی جرائم پیشہ قوم، ان کی اندرونی نفسیاتی بیماری یہ سمجھتے ہیں کہ اگر توہین رسالت کے نام پر
جس طرح مولوی کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ایک جھوٹی غیرت دکھا دو گے تو سارے گناہ بخشے جائیں. اتنی ٹیڑھی سوچیں ہیں کہ ٹیڑھی سوچیں اور ٹیڑھے تصورات بد کرداریاں بن گئی ہیں ساری قوم. اور یہ بدبخت ملا اس کا ذمہ دار ہے جس نے ساری قوم کو پاگل بنا رکھا ہے. اور قوم ذمہ دار ہے جو پوچھتی نہیں ان سے کہ بتاؤ تو صحیح قرآن میں کہاں لکھا ہے توہین کا مضمون, کیا سزائیں دی گئی ہیں, ہم بھی تو دیکھیں, ہم بھی تو پڑھیں. لیکن علم کا نہ شوق ہے نہ کوئی امکان ہے دور کا بھی کہ قرآن سے ذاتی تعلق پیدا کریں, اس کے مضامین کو پڑھیں اور غور کریں. جو مولوی کہتا ہے اس کی وہ بات منظور ہے جو ان کو حق سے دستبردار ہونے پر مجبور نہ کرے. وہ ساری باتیں منظور ہیں. لیکن اگر سیاست کے اوپر مولوی حملہ کرنے لگے تو پھر دیکھیں کیسا ذلیل و رسوا ہوتا ہے. پچھلے انتخابات میں بھی کیا کہ آئندہ بھی ذلیل ہوتا رہے گا. تو یہ تنقیدی بیان صرف ہے جو میں آج کے خطبے میں ختم کر چکا ہوں. انشاءاللہ اگلا حصہ میں جمعے میں جو جلسہ سالانہ کے دوران آئے گا شروع کروں گا. اور چونکہ ختم نہیں ہو سکتا اس لیے میرا خیال ہے کہ افتتاحی تقریر کا مضمون بھی یہی رکھ لوں اور اسی مضمون کو آگے چلا دوں. باقی جو 2 دن کی تقریریں ہیں وہ تو الگ خاص موضوع ہے, اس میں تو اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک جلسے کی ہدایات کا تعلق ہے, ایک ہدایت میں اب خصوصی سے دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہت سے باہر سے آنے والے یہاں آئیں یا دوسرے جلسوں میں جائیں, بعض دفعہ قرض مانگتے ہیں اپنے میزبانوں سے یا دوستوں سے, اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں, اور بعد میں پھر مجھے مصیبت پڑتی ہے. سب ان کے شکوے ہمارے اوپر, یہ آئے تھے اور لے گئے, اور وہ آئے تھے اور کھا گئے اور پیسے نہیں مل رہے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی بارہا اعلان کیا ہے, میں پھر کرتا ہوں, یہاں جلسہ ہو یا امریکہ ہو یا دنیا میں کہیں باہر سے آنے والے ہوں, اگر کوئی احمدی جو مسافر ہے اور مسافری کا عذر رکھ کر قرض طلب کرتا ہے تو اس کو نظام جماعت کی طرف اس کو ریفر کریں, یعنی اس کی طرف اس کو توجہ دلائیں کہ یہاں جاؤ, اور نظام جماعت اگر مجھے کہے گا تو پھر میں تیار ہوں گا, ورنہ براہ راست مجھے اجازت نہیں. جن کے ذاتی معاملات اور تعلقات ایسے ہیں کہ وہ اگر قرض دے دیں اور نہ کھایا بھی جائے تو پرواہ نہ ہو, ان کا الگ معاملہ ہے, وہ بے شک شوق سے کریں, ان کا اپنا روپیہ, چاہے تو جہنم میں پھینک دیں, مجھے کیا اس سے غرض ہے. ہاں یہ تکلیف ہوگی کہ جہنم کی وجہ جنت میں بھی پھینک سکتے ہو, دوسرے کو چندہ دے سکتے ہو, اس کے بجائے اس کے ایک کھانے والے کو سپرد کر دیا. مگر بہرحال وہ پھر مجھے کہہ نہیں سکیں گے کچھ. لیکن اگر باہر آنے والے پیسے مانگتے ہیں اور پھر آپ دے دیتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے یا جماعت سے نہیں پوچھتے, اور پھر وہ کوئی پیسہ آپ کو غزن پہنچاتا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں, آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی ذمہ دار رہیں گے. میں کئی دفعہ یاد دہانیاں کرا کے تھک چکا ہوں, آپ لوگ مانتے نہیں ہیں, لیکن اچھی طرح ذہن نشین اس بات کو کر لیں. دوسرے, سیکورٹی کے نظام میں ہر احمدی سیکورٹی افسر ہے, اور یہ بات دنیا کے کسی اور نظام کو حاصل نہیں. بیدار مغزی کے ساتھ اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کو دیکھیں, پہچانے, نہیں جانتے تو مستعد رہیں, ہوشیار رہیں, اس کی ہر حرکت کہ آپ ذمہ دار گویا بن گئے. یہ سیکورٹی کا نظام ہے, لیکن حسن خلق کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ. جہاں تک روانڈا کا تعلق ہے, میں بارہا جماعت کو نیک تحریکات کرتا ہوں, اور بارہا توقعات سے بڑھ کے جماعت خدمت دین کرتی ہے, لبیک کہتی ہے, اور میں پھر بھی نہیں تھکتا, پھر بھی آپ کو بلاتا رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا کردار ہے, اور کردار کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کسی جگہ بھی ظلم کے زخم لگے ہوں, کسی جگہ بھی لوگ فلاکت زدہ ہوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں, تو مومن کا کردار یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو کچھ بھی اس کے بس میں ضرور کرتا ہے. اور کافر کا یہ کردار ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. قرآن کریم اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.
کہ اصل دین تو وہ ہے جو جفاکشی کی طرف بلانے والا، بلند چوٹیوں کی طرف چڑھنے کی دعوت دیتا، گھاٹیوں سے اوپر آنے کی طرف اشارے کر رہا۔ اور یہ ہے کیا؟ گھاٹیوں سے بلندی پر چڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جب بھوک عام ہو جائے اور بظاہر تمہارے بس میں نہ ہو اس کو نپٹانا، پھر بھی جو تم میں طاقت ہے تم وہ لے کر آگے بڑھ جاتے ہو، اور جو یہ نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بس میں جانتا ہوں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی حصہ نہیں ہوگا ہمارا، ہمیں جو توفیق ہے، سارے کام دوسرے بھی جاری ہیں، مگر یہ اطمینان تو ہوگا کہ ہم نے تمام بوجھوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اس دائمی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے لبیک کہا ہے۔ اور روانڈا میں کے مظلوم جو ہیں، جو خصوصاً ظہیر میں انتہائی دردناک حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، کولرا پھیلا ہوا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے میں اپنی طرف سے 1000 پاؤنڈ کا معمولی نذرانہ پیش کر کے جماعت کو تحریک کرتا ہوں کہ توفیق کے مطابق دیں، دوسرے جو لازمی دائمی چندے ہیں ان پر اثر نہیں کر ڈالنا، وہ اپنی اپنی اہم ضروریات، لیکن وعدوں میں نہ رہیں، زیادہ کوشش کریں، جتنا بھی ہے توفیق وہ دے دیں، کیونکہ وہاں کے حالات اب وعدوں کا انتظار نہیں کر سکتے۔ جہاں تک جماعت ظہیر کا تعلق ہے، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، وہ اس کی ہیضے کی وبا جس میں اور ذرائع میسر نہ ہوں، جیسے کہ وہاں نہیں ہے اس وقت، بہت ہی مؤثر علاج ہے سلفر 200، اور مفت میں کثرت کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے۔ آپ کی ٹیمیں وہاں پہنچیں اور ان کو روزانہ صبح شام سلفر کھلائیں 200 میں، چند گولیاں میٹھی، اور مٹھاس تو ویسے ہی ان بیچاروں کو ضرورت ہے، تو ایک دانہ بھی میٹھا منہ میں پہنچ جائے تو اس کو غنیمت سمجھیں گے۔ اور اس کے علاوہ کیمفر ہے، اگر ہو چکا ہو آغاز میں کیمفر 30 دیا جائے تو اس سے ہیضہ بڑھنے سے رک جاتا ہے۔ پھر میں تفصیل سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیوپرم ہے، اگر پاؤں میں تشنج زیادہ ہو، ہاتھ پاؤں مڑتے ہوں، اگر کھلے اسہال ہوں تو اس پر وریٹرم البم دوا ہے۔ تو اس طرح میں دواؤں کے متعلق، ہیضے کے متعلق خصوصیوں سے پہلے روشنی ڈال چکا ہوں، اور وہاں کے مبلغ وہ ریکارڈ بھی کرتے ہوں گے۔ فوری طور پر اگر خود نہیں کر سکتے، اتنی توفیق نہیں، تو دوسری تنظیموں کو بتائیں اور ان کو کہیں کہ ہم آپ کو دوائیاں تیار کرتے ہیں، ہماری سرداری میں تم ٹیمیں تیار کرو، اور فوری طور پر کثرت سے ان جگہوں میں پہنچ کر ان کے علاج کی کوشش کرو، ان کو اس دردناک عذاب سے بچانے کی کوشش کرو۔ ایک بھوک اور اوپر سے ہیضہ تو بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ہماری ادنا اور بہت ہی حقیر کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے آسمان سے ان پر رحم نازل فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
ما كان